العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ اللہ کا حکم ہے سارے لوگوں کے لیے کہ امانت دار جس کی امانت ہے اس کی امانت کو لوٹا دیا جائے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانات فرمایا، جبکہ اس آیت کے تحت جو مفسرین نے شان نزول بیان کیا، جو واقعہ نزول بیان کیا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی اس وقت نازل ہوئی کہ جب فتح مکہ کے موقع پر خانہ کعبہ کی چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آ گئی. اور پورا واقعہ اس طرح ہے کہ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس بہت پہلے سے رہتی رہی ہے اور چلی آتی رہی ہے. اسی طرح ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کے اندر جانے کے لیے چابی مانگی تھی کہ عثمان ذرا چابی دے دو، اندر جا کر کے اللہ کی عبادت کر لیں. اس وقت عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی بے تکا جواب دیے تھے کہ چابی ہم نہیں دیں گے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: عثمان، ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی خانہ کعبہ کی میرے پاس ہوگی. اس وقت عثمان نے کہا تھا کہ جب یہ وقت آ جائے گا تو محمد علیہ باللہ تم ذلیل ہو جاؤ گے اور تم جس چیز کی دعوت دے رہے ہو وہ کام تمہارا بگڑ جائے گا. لات و حبل کی جب ذلیل کرو گے تو تم خود ذلیل ہو جاؤ گے. یہ واقعہ ہو گیا. جب مکہ فتح ہوا اس وقت عثمان بن طلحہ خود سے بغیر کسی کے ذریعے بلائے ہوئے یا ان سے مانگے ہوئے وہ خود سے چابی لیے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر رہے ہیں. کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چابی ہے خانہ کعبہ کی، آپ لے لیجئے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی چابی لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کو کھولتے ہیں اور 360 جو بت اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب صاف کرتے ہیں، پاک کرتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں. پھر عثمان بن طلحہ جب جانے لگتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا ہے کہ یہ چابی تم اپنے ہی پاس رکھو اور تم سے چابی جو لے گا وہ ظالم ہوگا. یہ حدیث میں ہے. اور وہ واقعہ یاد دلاتے ہیں کہ جب وہ وقت یاد کرو کہ جس وقت میں نے تم سے خانہ کعبہ کی چابی مانگی تھی تو تم نے انکار کر دیا تھا اور یہ باتیں کی تھی. آج تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری بات جھوٹی ہو گئی اور جو میں نے کہا تھا میری بات سچی ہو گئی کہ میں نے کہا تھا کہ عثمان ایک وقت آئے گا یہ خانہ کعبہ کی چابی تمہارے پاس نہیں ہوگی، میرے پاس ہوگی. میری بات سچی ہو گئی. تم دیکھ رہے ہو میرے بات کی صداقت کو. اسی وقت عثمان بن طلحہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو انہی کے پاس پھر سے لوٹا دیتے ہیں، انہی
انہی کو سونپ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ تم سے جو خانہ کعبہ کی چابی لے گا وہ ظالم ہوگا، قیامت تک خانہ کعبہ کی چابی تمہارے ہی پاس ہوگی۔ آج کے ڈیٹ میں بھی عثمان بن طلحہ کی نسل خانہ کعبہ میں مکۃ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں موجود ہیں، ان کا خاندان موجود ہے، اور ان کے خاندان میں نسل در نسل، نسلاً بعد نسل خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری چلی آتی رہی ہے، اور قیامت تک چلتی رہے گی یہ ذمہ داری۔ وقت کا کتنا بھی کوئی بڑا بادشاہ ہو، ان کے خاندان سے چابی نہیں لے سکتا ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ تم سے جو چابی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ آج بھی چابی انہی کے خاندان میں۔ قرآن کریم کی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کا نزول ہوا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ کا حکم ہے تم سب لوگوں کے لیے کہ جو جس کی امانت ہے، امانت والے کو اس کی امانت اس کے پاس لوٹا دو۔ در حقیقت اس آیت کریمہ کا شان نزول، واقع نزول تو یہی واقعہ ہے، لیکن مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں امانات فرمایا ہے آیت کریمہ میں، امانت نہیں فرمایا، امانات، تو عد الامانات یعنی امانت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، امانت کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، امانت کی بہت سی شکلیں ہیں، بہت سی قسمیں ہیں۔ ہم سب کے ذہنوں میں جو شکل ہے یا جو مفہوم ہے جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، جس کا مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ امانت، بس امانت یہ ہے کہ چند پیسے، کچھ پیسے، مال یا کوئی سامان کسی کے پاس ہم رکھ دیں یہ امانت ہے، یا کوئی ہمارے پاس رکھ دے تو ہم سمجھیں کہ فلاں کی یہ امانت ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کریں اور جس کی امانت ہے اس کو ہم اسی طرح سونپ دیں، بس ہم یہی مطلب سمجھ رہے ہیں، یہی مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں۔ آیت کریمہ کے اعتبار سے صرف یہی مفہوم نہیں ہے، بلکہ امانات کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے، بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے۔ امانت، اگر کوئی مالدار ہے تو مالدار کے پاس جو دولت ہے وہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر کسی چیز کا کوئی ذمہ دار ہے، چاہے مسجد مدرسے کا ذمہ دار ہو، یا اسی طرح کوئی وزیر ہے، یا اسی طرح کوئی وزیر اعظم ہیں، بادشاہ وقت ہیں، ان کے ماتحت جو بھی ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری امانت ہیں۔ علماء کے لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ علم ان کی امانت ہے، کہ علم سے اللہ نے انہیں نوازا ہے، تو یہ علم کی جو نعمت اور امانت اللہ کی طرف سے ایک عالم کو ملی ہوئی ہے، اس امانت کی پاسداری ایک عالم کس انداز میں، کس طرح سے کر رہے ہیں۔ ایک باپ کے لیے اس کی اولاد اس کی امانت ہے، بیوی کے لیے اس کی عزت و احترام اس کی امانت ہے، سارے انسانوں کا جو جسم ہے، ہاتھ، پاؤں، پیر، پیٹ، پیٹھ، یہ بھی اس کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ امانت کا بہت لمبا مفہوم ہے، اور امانت داری کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو خیانت، امانت میں جو خیانت کریں، امانت میں خیانت کرنے والے خائن کے بارے میں حدیث میں ہے صاف طور پر کہ ایسے لوگ منافق ہیں، جو امانت داری جس کے اندر نہ ہو، امانت کا خیال نہ ہو، خائن ہو، خیانت کرنے والے ہو، ان کو حدیث میں منافق کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 پہچان ہے، منافق کی 3 پہچان۔ پہلی علامت، پہلا پہچان یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، باتوں میں جھوٹ بولے، وہ منافق ہے۔ جب وہ وعدہ
کرے کسی سے، کسی چیز کا بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، مکر جائے، وعدہ خلافی کرے، منافق ہے۔ اور جب امانت ہو اس کی، کسی کی بھی امانت ہو اس کے پاس تو وہ خیانت کرے۔ یہ منافق کی 3 پہچان ہے، جس کے اندر بھی یہ 3 چیزیں ہیں وہ منافق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو دولت دی۔ اب کوئی مالدار یہ سمجھے کہ یہ دولت تو ہماری محنت سے ہے، ہم نے کوشش کی ہے، ہم نے اس میں بہت کچھ کھپایا ہے، لگایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو صلاحیت محفوظ کر دیتے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو جتنی اسکیمیں انسانوں کی ہیں، مالداروں کی ہیں، ساری اسکیمیں فیل ہو جاتی، جیسا کہ دیکھا بھی گیا ہے۔ بہت بعض مرتبہ بہت کوششیں کی جاتی ہیں کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، ایسا کریں، اتنا پیسہ بڑھا لیں، ویسا کر لیں، تجارت کر لیں، لیکن اسکیمیں فیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے دولت۔ اب اس کی امانت داری کیا ہے؟ اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں خیانت یہ ہے، مال و دولت میں خیانت یہ ہے کہ ہم اس کو ذاتی سمجھیں اور جس طرح چاہیں خرچ کریں، منمانی طور پر اس کو ہم اسراف اور فضول کے ساتھ خرچ کریں، جس طرح جہاں ہمارا من کرے، خواہش کرے، وہاں ہم اس کو دھڑلے سے اڑاتے رہیں۔ جس طرح سے منع کیا گیا ہے پیسہ کمانا، کوئی پرواہ نہ کریں کہ حلال طریقہ ہے کہ حرام طریقہ ہے، جہاں سے بھی آ رہا ہے آنے دو، اور جہاں بھی ہمیں منع کیا گیا ہے کہ یہاں نہ خرچ کیا جائے، خرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ خیانت ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں خیانت ہے۔ یہ اللہ نے فکس کر دیا، کنفرم کر دیا، بیان کر دیا ہے کہ تمہیں کہاں سے مال کمانا ہے، کس طریقے سے کمانا ہے، کون سا حلال طریقہ ہے، کون سا جائز طریقہ ہے، اس طریقے سے تمہیں مال کمانا بھی ہے، اور کہاں تمہیں خرچ کرنا ہے، کس انداز میں خرچ کرنا ہے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اور اس مال میں اللہ کا کیا حق ہے، بندوں کا کیا حق ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں متعین کر دیا۔ اس کا لحاظ رکھنا ایک امیر مالدار کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس کا خیال کریں، ورنہ خائن قرار دیے جائیں گے۔ قیامت میں حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت کوئی اپنے جگہ سے نہیں ہل سکتا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھ نہ لیا جائے۔ کوئی ہل ہی نہیں سکتا، اتنا اہم ہے اس سے پوچھنا، 4 چیزوں کے بارے میں جب تک پوچھنا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کہاں بتائی؟ یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی امانت ہے جوانوں کے لیے۔ اس جوانی کے بارے میں اللہ کے یہاں ضرور پوچھا جائے گا۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں ہم نے عمر دیا تھا، اپنی عمر کہاں تم نے بتایا؟ تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ مال کہاں سے کمائے اور کہاں سے خرچ کیے، اس کے بارے میں بروز قیامت سوال ہوگا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ تم جو جانتے تھے، جتنا علم تمہیں تھا، علم دین تھا، علم شریعت تھا، اس پر کتنا تم نے عمل کیا؟ یہ 4 سوال ہر ایک سے ہوگا۔ جب تک یہ پوچھ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک کسی کے قدم کہیں ہل نہیں سکتے۔ اللہ کا حق ہے مال و دولت میں۔ قرآن میں جگہ جگہ مال و دولت کی جو پیسے ذخیرہ کیے جاتے ہیں، اکٹھے کیے جاتے ہیں اور لاکر میں رکھے جاتے ہیں، اور اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری ذاتی سرمایہ ہے، اس کو ہمیں رکھنا ہے اور یہ ہمارے کام آئے گا۔ ان سب کی قباحت قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ہے۔
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، ارے یہ سونا اور چاندی اکٹھا کر رہے ہیں، والذین جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں، یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کر رہے، فبشرہم بعذاب علیم، اللہ فرما رہے ہیں قرآن عظیم الشان میں ایسے لوگوں کو جو ذخیرہ کر رہے ہیں، جو اکٹھا کر رہے ہیں، جو بٹور رہے ہیں اور جو جمع کر رہے ہیں بینک بیلنس، اور جو اللہ کا حق متعین ہے، بندوں کا جو حق متعین ہے، جو اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا بالکل نہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ آیت کو ہلا دینے کے لیے، دلوں کو نچوڑ اور کپکپی طاری کرنے کے لیے یہ آیت کافی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم میں ایسے مالداروں کو جنہوں نے اللہ کی طرف سے مال و دولت ان کو ملا اور اللہ نے ان کو عطا کیا، لیکن وہ اپنی سمجھتے رہے اور اللہ کا کوئی حق نہیں پہچانا اور نہ ادا کیے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اس آیت کریمہ میں ہے کہ جہنم میں ایسے لوگوں کے پیشانی کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، پیٹ کو داغا جائے گا، اور داغتے ہوئے فرشتے یہ کہیں گے بھی کہ یہی تمہارا خزانہ ہے، یہ تمہاری دولت ہے، یہ تمہارا مال ہے جو دنیا کے اندر تم اکٹھے کرتے رہتے تھے، آج تم اپنی دولت کا مزہ چکھو۔ قرآن کریم کے ایک آیت میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی ہلاکت و تباہی اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہمزۃ لمزہ، جو عیب جوئی اور عیب گوئی کرتے ہیں، یعنی لوگوں کے عیبوں کو تلاشتے بھی ہیں اور لوگوں کے عیب کو ایک دوسرے کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، اجاگر بھی کرتے ہیں۔ عیب جوئی اور عیب گوئی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت و تباہی و بربادی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور اس کو گن گن کر کے شمار کر کے رکھتے رہتے ہیں، بار بار گنتے ہیں کہ کتنا بڑھا کتنا بڑھا، یا سب ان مالہ اخلدا، اور گمان کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، آگے اللہ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ایک دن آئے گا کہ ایسے لوگ جہنم میں کھینچ کر کے داخل کیے جائیں، گھسیٹ کر کے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ڈالا گیا، گھسیٹ کر کے ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال و دولت بہت بری چیز ہے، بہت غلط چیز ہے، پھر تو ہمیں نہیں کمانا چاہیے، نہیں، یہ مال و دولت کوئی غلط نہیں ہے، بڑے بڑے انبیاء کرام بھی مالدار رہے ہیں، اولیاء کرام بھی مالدار رہے ہیں، صحابہ کرام میں ایسے ایسے صحابی ملتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی نام ہی ان کے ساتھ ہے مالدار، اتنے مالدار تھے، اتنے پیسے والے تھے، لیکن وہ کیسے رہے، ان کی طرز زندگی ہمیں سمجھنے اور پڑھنے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کس طرح زندگی گزارے، وہ بھی مالدار تھے، بڑے بزنس مین تھے، بڑے تاجر تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بہت بڑے تاجر تھے، ہم جن کی تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کوفہ کے، ان سے بڑا کوئی کپڑوں کا تاجر نہیں تھا۔ ہمارے بزرگان دین اکابرین اولیاء کرام بھی بہت بڑے بڑے تاجر رہے ہیں، بڑے بڑے کاروباری رہے ہیں، بہت پیسے کمانے مالدار بھی رہے ہیں، لیکن انہوں نے زندگی کیسی گزاری، یہ اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے پانی دولت ہو، پانی کی مثال لے لیں، پانی مال و دولت، اور پانی میں جو کشتی چلائی جاتی، جہاز چلایا جاتا، پانی والا جو جہاز ہوتا ہے، وہ جہاز اپنے دل کی مثال لے لیں تو جہاز کہاں چل رہا ہے، کشتی کہاں چل رہی، پانی ہی میں چل رہی ہے، کہیں الگ خشکی پہ نہیں چل رہی ہے۔ ایسے ہی اپنے دل کی مثال لے لیں، ہمیں دل و دماغ کے ساتھ اور پورے وجود کے ساتھ دولت ہی میں رہنا ہے، لیکن دولت جس طرح پانی کشتی کے اندر گھس جائے تو کشتی جو ہے ڈوب جاتی ہے، جہاز ڈوب جاتا ہے اگر وہ پانی اس کے اندر داخل ہو جائے۔ ایسے ہی اگر مال و دولت کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور انسان صرف مال و دولت ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تو وہ انسان ڈوب چکا ہے، وہ انسان تباہ ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے اللہ کی نظر میں۔ مال و دولت تو کمانا ہے ہی ہے، اس کی بڑی فضیلتیں بھی ہیں، اس کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے سخیوں کی بڑی سخاوت کی بڑی فضیلت بھی ہے، بس وہی ہے کہ اللہ کا جو حق ہے
اور اللہ کی دی ہوئی جو یہ امانت ہے، اس امانت کی پاسداری ضروری ہے، خیانت نہ ہونے پائے۔ ایک باپ کے لیے اس کی اولاد اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں اولاد کے سلسلے میں، یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ حَكِيمٌ قَدِيرٌ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو جس کو دونوں دے دیتے ہیں، لڑکی بھی دیتے ہیں لڑکا بھی دیتے ہیں۔ یہ اولاد اللہ کی طرف سے ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں بے اولاد کر دیتے ہیں، اس کو نہ لڑکی دیتے ہیں نہ لڑکا نہ دونوں دیتے ہیں، اس کو بانجھ، عقیم کہتے ہیں بانجھ کو، اس کو بانجھ بنا دیتے ہیں۔ کوئی اولاد اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں دیتے ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت یا اولاد ہیں۔ اب اس امانت کی پاسداری کیا ہے؟ ایک باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، اس کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اولاد کے تئیں جو اس کے حقوق ہیں باپ کے اوپر، باپ کو کیا کیا حقوق ادا کرنے ہیں اپنی اولاد کے، ان کو کس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو کیا کمانا ہے، کیا کھلانا ہے اولاد کو، کس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے، وہ سب سارے شریعت میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اولاد کو اللہ کی نعمت ہمیں اور امانت سمجھنی چاہیے۔ ایک واقعہ ایک صحابی کا ہے، سلیم نام ہے ان صحابیہ کا۔ سلیم کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ان کے بیٹے ابو عمیر تھے۔ ابو عمیر بچپن ہی میں ابو عمیر کا انتقال ہو گیا، شوہر موجود نہیں تھے۔ جب وہ گھر میں آئے، سلیم ان کی بیوی ابو عمیر کو کپڑے میں لپیٹ کر کے اور لٹا دیا۔ شوہر آئے، ان کو نہیں بتایا۔ رات ہوئی، رات میں دونوں میاں بیوی ہم بستر بھی ہوئے۔ صبح ہوئی، صبح کو سلیم نے اپنے شوہر کو بتایا کہ تمہارے بیٹے ابو عمیر کا انتقال ہو گیا۔ اور بتانے کا انداز حدیث میں لکھا ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹ نہیں بتایا، بلکہ یہ پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے اگر کسی نے کوئی امانت کسی کو دی ہو، اگر وہ امانت والا صاحب امانت وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو دینے والے کو خوش ہونا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، خوشی سے دے دینا چاہیے، بھائی اس ہمارا ہے ہی کہاں، اور تو امانت والے کی امانت ہے، اس نے مانگ لیا لے تو ہمیں خوش ہو کر کے دے دینا چاہیے۔ پھر پوچھا کہ اولاد یہ اللہ کی امانت ہے کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اولاد۔ تب بیوی نے بتایا کہ اللہ کی جو دی ہوئی امانت اولاد ہے، ابو عمیر اللہ نے ان کو لے لیا ہے، انتقال ہو گیا۔ اس انداز میں ایک بیوی اپنے شوہر کو، صحابہ کا واقعہ تھا نا، صحابی اور صحابیہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، اس کی کوئی نظیر و کوئی مثال قیامت تک نہیں پیش کر سکتا۔ اس انداز میں ایک عورت ذات صحابیہ اپنے شوہر کو بتا رہی ہیں کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ بارگاہ رسالت میں ابو عمیر کے انتقال کا وہ جا کر کے بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا، ہمارے بیوی نے ایسا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے خوش ہوتے ہیں، ان کی بیوی کے ان عمل سے خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہو کر کے فرماتے ہیں کہ غم نہ کریے، انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو تمہاری نسل میں بہت سی اولاد اللہ تعالیٰ مزید نوازیں گے۔ اور یہ واقعہ لکھا کہ اس کے بعد ان کی نسل میں کئی بیٹے، 12 25 بیٹے ان کی نسلوں میں پیدا ہوتے رہے بار بار۔ یہ اللہ کی امانت، اللہ نے اولاد کو انہوں نے اللہ کی امانت سمجھا۔
اولاد کو اللہ کی امانت سمجھنے اور امانت کی پاسداری کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اولاد کی ہم صحیح تربیت کریں. ہماری اولاد کہاں جا رہی، کہاں وقت گزار رہی ہے، کس کے پاس بیٹھ رہی ہے، کیا سیکھ رہی ہے، اس کا وقت کس چیز میں گزر رہا ہے، اس کی تعلیم کس انداز میں دی جا رہی ہے. ایک باپ سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں، اللہ کی یہ دی ہوئی امانت، اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اولاد سے نوازا تھا، تم کیا اپنی ذمہ داری ادا کیے اپنی اولاد کے سلسلے میں. اسی لیے بزرگوں نے، بڑوں نے ہمارے اپنے بیان میں کہا ہے، غالباً مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے، کہ کل قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھیں گے تو اپنی بالغ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں دلائے. اعلیٰ تعلیم مطلب بہت زیادہ تعلیم. اپنی بالغ لڑکیوں کے بارے میں اللہ باپ سے نہیں پوچھیں گے، ہاں یہ ضرور پوچھیں گے اگر تم اعلیٰ تعلیم دلانے کے نام پر تم بڑے بڑے یونیورسٹی اور کالجوں میں بھیج دیے اور وہاں جا کر کے تمہاری لڑکیاں بالغ وہ مرتد ہو گئیں یا کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئیں تو یہ